لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صلوات. عزیزان محترم، آج کی یہ غمناک اور المناک شب جو ہم سبھی کے آقا اور مولا امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام مولا کی شہادت کی شب ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ عظیم الشان امام کہ جن کا نہ صرف یہ کہ ہم سبھی کی گردنوں پر بلکہ عالم اسلام پر ایک عظیم حق ہے، اور اس حق کا تقاضا یہ ہے کہ مولا کا غم اور مولا کے لیے ماتم اسی انداز میں کیا جائے جس طرح سے روز عاشورہ ہوتا ہے ماتم، اسی طرح سے جس طرح سے 21 ماہ رمضان کو ہم سبھی سوگ مناتے ہیں، اسی طرح سے فرزند امیر المؤمنین، فرزند سید عالمیان، فرزند حسین، ہمارے آقا اور مولا کا بھی غم اور سوگ ہم سبھی کو منانا ہے۔ میں مقدمتاً چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر اس عظیم الشان سیرت کے چند نقوش آپ کے سامنے پیش کروں کہ جن کی آج کے زمانے میں اہم ترین ضرورت ہے۔ سورہ حجرات کی یہ 14ویں آیہ شریفہ کا ابتدائی حصہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، آپ کے پاس یہ دیہات میں رہنے والے بدو عرب آئے اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وقالت الاعراب آمنا، یہ سب آپ کے پاس آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ایک پیغام
تمام امت تک پہنچوایا۔ وہ اہم ترین پیغام یہ ہے کہ اللہ یہ کہلوا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان سبھی سے کہہ دیجئے کہ قل، ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی تم سب قولوا اسلمنا، کہو کہ تم سب ایمان نہیں لائے ہو بلکہ تم سب اسلام لے کر آئے ہو۔ اس کے معنی ہے کہ نگاہ پروردگار میں اسلام الگ ہے اور ایمان الگ ہے۔ لوگ اسلام کو ایمان سمجھ رہے تھے، اللہ نے فوراً پیغمبر کے ذریعے سے امت تک پیغام پہنچوایا کہ ایمان کا درجہ الگ ہے، اسلام کا مرحلہ اور ہے۔ اسلام اس ابتدائی درجے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان اللہ کی توحید کو قبول کر لیتا ہے، جس میں رسول اللہ کی رسالت کو مان لیتا ہے، یہ اسلام کا مرحلہ ہے۔ لیکن وہ جو ایمان کی طرح سے ہے وہ کچھ اور ہے۔ اسی کے فوراً بعد قرآن مجید نے یہ کہا کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں یہ ایمان نہیں اترا ہے۔ اس کے معنی ہے جب ایمان کا مرحلہ آتا ہے تو دل سامنے آتا ہے۔ یہ دل ہے کہ جس میں ایمان اتر جانا چاہیے، اور اگر دل میں آ جائے تو پھر یہ ایمان بنتا ہے، ورنہ اسلام کا مرحلہ کچھ اور ہے۔ میں یہی سورہ زمر آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن مجید کا یہ 23واں پارہ بھی 23ویں پارے میں یہ سورہ موجود ہے۔ اتفاقاً اس کے نمبر یعنی اس آیت کا نمبر بھی 23 ہے۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے سینے کو چوڑا کر دیا گیا اسلام کے لیے۔ اس کے معنی ہے کہ اسلام جہاں پر قرار پاتا ہے اس کا تعلق سینے سے ہے، اور ایمان جہاں پر اللہ قرار دیتا ہے اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ توجہ فرما، اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا قریب آ جائیے۔ جو دور بیٹھتے ہیں ان کے لیے ذرا سا باتوں کو جلدی سمجھنا مشکل کام ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اپنی بات کو پہنچانا بھی مشکل کام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات جو دیوار نہیں سنبھالے ہیں کم از کم وہ تو قریب آ جایا کریں تاکہ ایسا محسوس ہو کہ مجلس کا ماحول بن گیا ہے، اپنی بات آسانی سے پہنچائی جا سکتی ہے۔ بڑا دلچسپ منظر ہوتا ہے جس موقع پہ ممبر سے میں یہ جملہ کہتا ہوں، میں تو ہر مجلس میں تقریباً کہتا ہوں، بڑا دلچسپ منظر ہوتا ہے۔ بعض مومنین جلدی سے سر جھکا لیتے ہیں کہ کہیں نکاح نہ مل جائے اور مجھے آگے نہ آنا پڑ جائے۔ بڑا اچھا منظر ہوتا ہے، لیکن بہرحال مجلس کے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ مجلس میں آپ ممبر سے جتنے قریب بیٹھیں گے اتنا زیادہ بات سمجھ بھی پائیں گے، سمجھانے والے کو بھی آرام ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ممبر کے قریب بیٹھنے کی جو اپنی فضیلت ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہوگی۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم سب اسلام لے کر آئے ہو، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان نہیں اترا ہے۔ اور پھر دوسری آیت شریفہ سورہ زمر میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس اسلام کا تعلق تمہارے سینوں سے ہے۔ جب سینہ چوڑا کر دیا جائے گا تو خود بخود تمہارے پاس کی اسلام آ جائے گا۔ اس کے معنی ہے جو اسلام کی جائے گا ہے اس کا تعلق سینے سے ہے، یعنی جہاں پر یہ اسلام رہتا ہے وہ سینہ ہے، اور جہاں پر ایمان رہتا ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اور ایک عجیب رشتہ اس دل کا انسان کے ایمان سے ہے۔ قرآن مجید جب سینے کی بات کر رہا ہے تو وہاں پر شبہات، خدشات، وسواس، ان ساری باتوں کا ذکر ہے۔ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، یہی قل اعوذ برب الناس جب آپ پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ ان وسوسوں سے اللہ کی پناہ کہ جو انسان کے سینے میں رہتی ہیں۔ اور فرمایا آپ نے جہاں پر دل، جہاں پر انسان کا اسلام ہے وہیں پر وسوسہ بھی ہے۔ اس کے معنی ہے اسلام لے آنے کے باوجود وسوسوں سے انسان بچ نہیں پاتا۔
ابھی وہ مرحلہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد اسے پناہ مانگنی ہے کہ میرے پاس سینے میں اسلام تو آ گیا ہے، لیکن میرے پروردگار ابھی میں محفوظ نہیں ہوں، مجھے سینے کے وسواس سے بچا لے۔ لیکن جب دل کی بات آئی، هو الذی انزل سکینتہ علی قلوب المؤمنین، وہ ذات پروردگار کے جس نے مؤمنوں کے دلوں میں سکون کو اتارا۔ توجہ فرمائی، دل جہاں پر ہے وہیں پر سکون ہے۔ جس موقع کے اوپر یہی تقیہ کی آیت آئی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل مطمئن ہے ایمان کی بنا پر، یعنی جب دل میں ایمان آ جاتا ہے تو دل مطمئن ہوتا ہے، بے چین نہیں ہوتا، اضطراب نہیں ہوتا، گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے۔ اب مجھے آپ کی زحمتوں کو یہیں کے اوپر مکمل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ توجہ فرمائیں، اللہ نے دل میں ایمان کو رکھا، سینے میں اسلام کو رکھا، اور یہی وہ بنیادی فرق ہے کہ جس فرق کی بنا پر اگر ہم تاریخ میں تلاش کریں تو ہمیں صاف اور واضح لفظوں میں یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ دنیاوی امور جتنے بھی ہمارے درمیان بہت ساری تاریخ میں آتے گئے، ان سبھی کا تعلق کہیں نہ کہیں ہمارے سینے سے تھا۔ لیکن جب عقیدے کا مرحلہ آیا، جب انسان کے محکم ایمان کا مرحلہ آیا، تو پھر یہی دل تھا جو سامنے آیا، جس موقع کے اوپر یہی مدینہ طیبہ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام، آپ کی امامت کا دور ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ خلافت شروع ہو چکی ہے بنی عباس کی۔ بنی عباس وہ ہیں کہ جو رسالت مآب کے چچا جناب عباس کی نسل میں ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ چونکہ رسالت مآب کے چچا کی جنریشن میں ہیں، ان کو اس پہ بڑا ناز تھا۔ یہ کہتے تھے کہ رسالت کے قریب ہونے کی بنا پر ہمارا سب سے زیادہ حق ہے اس خلافت پر، اور اسی بنا پر وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ ہمارے رشتہ دار ہیں، رسالت مآب کے ہم قریبی ہیں، یہاں تک کہ یہی ہارون رشید جو خلیفہ ہے کہ جس نے ساتویں امام کو شہید کیا ہے، مدینہ طیبہ آیا، قبر پیغمبر کے قریب پہنچا، سارا مدینہ جمع ہے، بنی ہاشم جمع ہیں، سارے وہ افراد کے جو اصحاب پیغمبر کے خاندان کے وہ جمع ہیں، وہ جو خاندان مہاجرین میں سے ہیں، وہ جو خاندان انصار میں سے ہیں، سب جمع ہیں۔ اور یہی ہارون رشید قبر پیغمبر کی طرف بڑھ رہا ہے، اچانک قبر پیغمبر کو دیکھ کر کہتا ہے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابن عمی، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، اگلا جملہ کہتا ہے کہ اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام۔ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اتنے بڑے مجمع میں اگر آج میں اللہ کے رسول کی خلافت کی جگہ پر بیٹھا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بہت کلوز ریلیشن ہے پیغمبر سے، بڑا قریبی رشتہ ہے پیغمبر اسلام سے، لہٰذا میں اس مسند خلافت پر ہوں، تمہارا حق نہیں ہے، میرا حق ہے۔ مجمع میں کسی میں ہمت ہے کہ جو حاکم، وہ بھی ہارون جیسے ظالم حاکم کے سامنے کچھ بول سکے؟ اچھا، ایسے موقع پر یہ حکمراں طبقہ اپنے ساتھ ایسے افراد کو لے کر چلتا ہے کہ جو ان کی واہ واہی کریں، خوب تعریف کریں، خوب بڑھائیں، ان میں کسی میں ہمت نہیں ہے جو اعتراض کر سکے۔ اسی مدینہ طیبہ میں جب ہارون نے یہ جملہ کہا، اچانک اسی مجمع میں جو پورا مدینہ جمع ہے، اچانک اسی مجمع سے آواز بلند ہوئی، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابی، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام، اور اے میرے والد آپ پر میرا سلام۔ مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات۔ آپ ذرا سوچیں کیا عالم ہوا ہوگا اس موقع پر۔ یہ تو بالکل کاٹو تو بدن میں خون نہیں، بالکل چلبلا گیا ہارون۔ اس نے پلٹ کے پوچھا، اچھا ظاہر ہے کہ چچا کے بیٹے یعنی کزن بردر، اور اگر کہہ دیا جائے میرے والد، تو اب اس سے بڑا تو کوئی قریبی رشتہ ہی نہیں ہے۔ جل بلا کے اس نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ آپ تو امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں،
آپ کو تو امیر المؤمنین کا بیٹا کہا جانا چاہیے، آپ رسول اللہ کے بیٹے کیسے ہوئے؟ مولا نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے کہ قرآن مجید نے جس موقع پر جناب ابراہیم کے بیٹوں کا ذکر کیا، انہی بیٹوں میں جناب عیسیٰ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ عیسیٰ تو جناب ابراہیم کے نواسے ہیں، اس لیے کہ جناب عیسیٰ کے تو کوئی والد ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ پہلا جواب ابھی بھی سے پٹایا کہ نہیں، جناب عیسیٰ کے تو والد نہیں ہیں، لہٰذا ان کو منسوب کیا گیا جناب ابراہیم کی طرف۔ مولا فرماتی ہیں کیا تم نے مباہلے کی آیت نہیں پڑھی کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ۔ اگر پیغمبر کسی کو نہ لے جاتے تو پتہ چلتا کہ پیغمبر کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن اگر پیغمبر امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے ہیں تو اس کے معنی ہے تم کچھ بھی کہتے رہو، اللہ کی نگاہ میں یہ دو شہزادے رسول کے بیٹے ہیں۔ صلوات بیٹے محمد و آل محمد۔ اب آپ بڑا کھلا، بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اپنا مال آپ کو دیتے ہیں، مراد یہی خمس، آپ کو اپنا مال دیتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں میرے پاس نہیں آتے؟ کیا ریزن کیا ہے؟ مولا نے بڑا معرکۃ الآراء جواب دیا۔ مولا فرماتے ہیں ہارون تم میں اور ہم میں فرق ہے، انت امام الجسود و انا امام القلوب، ہم میں اور تم میں بنیادی فرق یہ ہے تم جسموں پہ حکومت کرتے ہو، ہم مومنین کے دلوں میں رہتے ہیں۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ اب آپ متوجہ ہوئے جو پیغمبر اسلام سے اللہ نے کہا تھا کہ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب دلوں میں ایمان ہوتا ہے تو پھر امامت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ اور ساتویں امام کا تذکرہ ہے، میں ایک جملہ کہہ کے پھر ساتویں امام کی سیرت کی طرف آپ کو لے کے آ جاؤں۔ جس موقع پر اسی دربار یزید میں وقت کے حسین نے خطبہ دیا تھا، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے اس موقع پہ کیا جملہ فرمایا تھا؟ فرماتے کہ اعطینا ستا وفضلنا بسبع، یزید تم ہم لوگوں کو اپنے مقابلے میں لے کے نہ آنا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں وہ چیزیں دی گئی ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ 6 چیزیں ہیں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا کیا؟ فرمایا اعطینا العلم والحلم والسخاوت والشجاعت والفصاحت، اور اس کے بعد اگلا جملہ فرماتے ہیں والمحبہ فی قلوب المؤمنین، اللہ رب العزت نے چھٹی چیز ہمیں عطا کی ہے کہ مؤمنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے۔ مولا نے بتا دیا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا مؤمن ہوتا ہے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ عجیب ہے، امام نے جب یہ جملہ فرمایا کہ ہم مؤمنوں کے دلوں میں رہتے ہیں، ساتویں امام نے یہی فرمایا تھا نا کہ انا امام القلوب۔ دیکھیے دل کا معاملہ ہمارے سینے سے اور ہمارے جسم سے الگ ہوتا ہے۔ امام نے یہی فرمایا تھا کہ تم لوگوں کے جسموں سے متعلق ہو، ہمارا تعلق لوگوں کے دلوں سے ہے۔ جسم کا تعلق الگ ہے، جسم کا رشتہ الگ ہوتا ہے، اور دل کا رشتہ تعلق الگ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ سبھی کپڑے پہن کے آئے ہیں، لباس ہے سب کے پاس اور ہونا بھی چاہیے، شہادت کی مناسبت سے لباس بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، سب نے خیال رکھا ہے۔ یہ لباس کتنی دیر آپ کے جسم پہ رہے گا؟ آپ نے یہ لباس پہنا ہے، ابھی گھر پہنچیں گے آپ، اپنے اپنے روم میں پہنچیں گے، یہ لباس بدل جائے گا۔ اس وقت نہیں بدلے گا تو کل صبح بدل جائے گا۔ بہت سے چہروں کے اوپر چشمہ ہے، یہ چشمہ جہاں رات میں بستر پہ لیٹیں گے آپ کا یہ چشمہ اتر جائے گا۔ کیا قیمتی جوتا آپ نے خریدا تھا، پہن کے چلے تھے، لیکن جیسے ہی مسجد میں داخل ہونے لگے جوتا باہر چھوٹ گیا، خود اندر آ گئے، ہے یا نہیں؟ آپ نے گھڑی پہنی ہے، گھڑی لاکھ قیمتی ہو، لیکن جہاں رات میں آپ گھر میں پہنچے گھڑی اتار کے آپ نے رکھ دیا۔ کیوں؟
جو چیزیں جسم سے متعلق ہوتی ہیں وہ ہر روز یا ہر گھنٹے بدلتی رہتی ہیں، لیکن دل سے متعلق چیزیں، جو محبت آپ کے دل میں بچپن میں والدین کے لیے تھی، آج 60 سال 65 سال 70 سال 80 سال کے ہو گئے، وہ محبت نہیں بدلی۔ کیوں؟ کہا جو چیز دل سے متعلق ہوتی ہے وہ کبھی بدلتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ جائے گزین رہتی ہے۔ اللہ نے محبت اہل بیت کو جسم سے متعلق نہیں، دلوں سے متعلق رکھا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے، آج کسی بچے سے بھی بلا کر پوچھ لیجئے ہارون رشید کون ہے، وہ نہیں جانتا، نہیں بتا پائے گا کہ کس نمبر کا خلیفہ ہے، نہیں بتا پائے گا کہ کب دنیا سے گیا، نہیں بتا پائے گا کہ کب دنیا میں آیا تھا۔ لیکن آج اسی قوم کے کسی بچے کو بلا کر بھی پوچھ لیجئے تمہارا 7واں امام کون ہے، بھائی 7ویں امام کا تو آج دور نہیں ہے، آج تو 12ویں امام کا دور ہے، لیکن وہ بچہ بھی کہے گا 7ویں امام کا نام کیا ہے، 7ویں امام کی شہادت کب ہوئی ہے، 7ویں امام دفن کہاں ہوئے ہیں، وہ سب بتا لے گا۔ کیوں؟ کہا ہارون کا تعلق جسم سے ہے، لہذا زمانے کے ساتھ بدلتا رہے گا۔ امامت کا تعلق دلوں سے ہے، مرتے مر جائیں گے، امامت نہیں بدلنے والی ہے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد۔ امام نے امامت کو دلوں سے متعلق قرار دیا ہے، اور اسی لیے ہماری ذمہ داریوں میں ہے کہ اس دل میں کسی غیر کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ جس دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اس دل میں ذرہ برابر بھی وہ محبت کے جو دشمن اہل بیت کی ہو نہیں پائی جانی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا، میں اپنے موضوع سے معمولاً کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے موضوع پہ ہمیشہ باقی رہوں، لیکن بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں۔ اللہ نے جتنی قیمتی چیزیں ہیں وہ دل میں رکھی ہیں، جتنی قیمتی چیزیں۔ فرمایا سرکار رسالت مآب نے، ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات، فرمایا کہ ان اللہ قذف فی قلوب المؤمنین، اللہ نے مؤمنوں کے دلوں میں رکھا ہے کیا؟ حب علی ابن ابی طالب و اولادہ، امیر المؤمنین اور اولاد امیر المؤمنین کی محبت کو اللہ نے دلوں میں رکھا ہے۔ توجہ فرمائی۔ دوسری حدیث فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جس سے نیکی کرنا چاہے جس کے ساتھ، اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو رکھ دیتا ہے۔ توجہ فرمائی۔ ایک اور حدیث سنیے، رسالت مآب نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین، امام حسین کی شہادت کی بنا پر مؤمنوں کے دلوں میں ایک گرمی ایسی پیدا ہوگی کہ لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہونے والی ہے۔ آپ نے کچھ توجہ فرمائی، رسالت مآب فرما رہے ہیں مومنوں کا دل امام حسین کی شہادت کی بنا پہ غمزدہ ہوتا ہے، وہ امام حسین کی غم کی بنا پر یہ دل ہے جو ماتم کرتا ہے، جو سینہ زنی کرتا ہے۔ کچھ آپ نے غور فرمایا، اس امت میں امام حسین کی شہادت کے اثر سب پہ ہو رہے ہیں، کچھ خوشی منا رہے ہیں، کچھ غم منا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے جو امام حسین کا غم مناتا ہے وہ دل مومن کا ہوتا ہے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد۔ یہ امام کہ جن کی عصمت ہے کہ فرمایا اللہ نے ہمیں مؤمنوں کے دلوں پر حکومت دی ہے۔ اور آپ یقین جانیں، گزشتہ مجلس محفل آپ کے درمیان میں پڑھ چکا ہوں، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ معصوم کے بغیر، امام معصوم کے بغیر قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتا، نہیں کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ ترجمہ قرآن کا اور ہوتا ہے، مفہوم کو سمجھنا اور ہوتا ہے۔ میں نے 2 مثالیں گزشتہ تقریر میں اگر آپ حضرات کو یاد ہوں، ہمارے اور آپ کے نوے امام محمد تقی علیہ السلام مولا کی ولادت باسعادت کے موقع پر اسی منبر سے آپ کے درمیان عرض کیا تھا۔ آج میں تیسری دلیل آپ کی خدمت میں ہمارے 7ویں امام کی حیات طیبہ سے عرض کروں۔
انہی عباسی خلفاء میں ایک خلیفہ ہے جو تیسرا خلیفہ بنا تھا عباسی خلفاء میں، اس کا نام مہدی عباسی تھا۔ یہ عجیب ہے، ان سب نے اپنے درمیان نام بھی ایسے رکھے تھے تاکہ اس امت کو دھوکہ ہو جائے کہ جن شخصیتوں کو اسلام کی نجات کا ذریعہ رسول اللہ نے بنایا ہے وہ تو ہمارے گھر میں ہیں۔ یہ عجیب تھا۔ اس کا نام مہدی عباسی، انہی کے درمیان مہدی عباسی ہے، ہادی عباسی ہے، انہی کے درمیان معتصم باللہ ہے، ہارون ہے، انہی کے درمیان نہ جانے کتنے نام کے جو دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اسی لیے کبھی ناموں پہ نہیں جانا چاہیے، کبھی کبھی نام اچھے ہوتے ہیں اور کام بتا دیتا ہے کہ کیسا ہے انسان۔ مہدی عباسی نے ایک زمانے میں یہ نعرہ دیا، اس کی وجوہات ہے، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے کیوں اس طرح سے کیا گیا۔ نعرہ یہ دیا کہ اسلام میں اور قرآن میں شراب کو کہا تو گیا ہے کہ بری ہے لیکن حرام نہیں کہا ہے۔ قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس آیت میں یہ کہا گیا ہو آج بھی اتفاقاً۔ آپ کو تعجب ہوگا، بعض ایسے افراد ہیں، البتہ الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض بقیہ نظریہ رکھتے ہیں۔ میں نے سنا ہمارے پڑوسی ملک کا بھی ایک بہت بڑا اسپیکر ہے، اسپیکر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خطیب کہوں گا تو محترم ہو جائے گا، ایک بہت بڑا اسپیکر ہے، وہ بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ شراب حرام نہیں ہے قرآن میں۔ اس بے وقوف کو کیا پتا، جب اہل بیت اطہار کے در سے دور ہو جائے انسان تو اگر شراب میں ٹن بھی ہو جائے تو تعجب نہ کیجئے گا۔ مہدی عباسی نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے؟ کہا ہے قرآن نے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں اچھی نہیں ہوتی، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں آپ کے درمیان، جیسے طلاق نہیں اچھا ہے، اللہ کو نہیں پسند ہے طلاق، لیکن ہے تو نا، شراب بھی نہیں پسند ہے لیکن حرام کہاں لکھا ہے؟ میں تشبیہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا، البتہ طلاق الگ چیز ہے، شراب الگ چیز ہے۔ اس کے نظریے کے مطابق شراب کہاں لکھا ہے حرام ہے؟ ایک دن اس کی ملاقات ہوئی ہے ہمارے 7ویں امام سے، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ اس نے امام سے بھی یہی جملہ کہہ دیا کہ فرزند رسول آپ تو جانتے ہیں کہ یہ شراب بری چیز ہے، اچھی نہیں ہے، لیکن قرآن میں تو نہیں لکھا ہے کہ حرام ہے۔ مولا سے کہہ رہا ہے، وہ انسان کہ جس کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے وہ خاموش قرآن کی بات بولتے قرآن سے پوچھ رہا ہے، قرآن ناطق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ مولا نے کہا کیا تم نے قرآن ٹھیک سے نہیں پڑھا ہے؟ کہا مولا کہاں لکھا ہے، فرزند رسول کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے؟ مولا نے کہا ٹھیک ہے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ مولا نے 2 آیتیں پڑھی۔ دیکھیے قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت اطہار کی ضرورت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ قرآن میں نہیں پڑھا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے؟ یہاں تک تو ٹھیک ہے، تمہارا یہی تو ماننا ہے کہ ہم معلوم کر لیں کہ قرآن میں کن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں نہیں منع کیا گیا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ مولا نے ان 2 آیتوں کو پیش کر دیا کہ جن 2 آیتوں میں واضح طور پہ جب دونوں کو جمع کریں گے نتیجہ نکل آئے گا۔ قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 33 مولا فرماتے ہیں کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منا وما بطن، اللہ نے فواحش کو حرام کر دیا ہے، وہ کہ جو چھپی ہوئی ہیں یا ظاہر ہیں۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ انما حرم ربی الفواحش والاثم، اسم وہ آپ اردو زبان میں بھی اگر لکھیں گے تو یہ ایک سین سے ہوتا ہے جو نیم کے معنی میں، نام کے معنی میں ہوتا ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ اسم 3 نقطے والا ہے، جس کو عربی زبان کا ترجمہ کریں گے تو اسم کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم پر فواحشہ چیزوں کو، فواحش کو اور اسم کو حرام کر دیا گیا۔ کہاں یہ تو قرآن میں ہے؟ کہا اگلا جملہ اب یہ اسم کیا ہے کیسے پتا چلے؟ آؤ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 219 قرآن مجید کہتا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پیغمبر آپ سے آ کر پوچھ رہے ہیں شراب کے بارے میں اور آپ سے آ کر پوچھ رہے ہیں میسر شطرنج کے بارے میں۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے قل فیہما اسم کبیر،
ان دونوں کے اندر وہی اسم کہ جس کو قرآن نے حرام کہا تھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ شراب میں بڑا اسم ہے۔ مولا نے کہا کہ ان دو آیتوں کو جمع کر لو، خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے۔ آپ نے کچھ توجہ فرمائی؟ اگر قرآن کو اہل بیت سے نہ لیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مہدی عباسی جیسے افراد جو ہیں وہ شرابی کہلائیں گے۔ اسلام کو اگر بچانا ہے تو اہل بیت اطہار کے ساتھ اسلام کو رکھنا ہے۔ نتیجہ یہ ہے۔ میں ایک اور جملہ عرض کر دوں، آپ کی خدمت میں بات آ گئی ہے۔ حنفی فرقہ، آپ جانتے ہیں کہ عالم اسلام کے 4 فرقوں میں سے ایک فرقہ حنفی فرقہ ہے۔ ان کے نظریات میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ نماز کے دوران کوئی سامنے سے نہیں گزر سکتا، نماز گئی۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ آگے سے گزر گئے تو نماز گئی۔ نہیں پتہ آپ کا تجربہ ہے نہیں، ہم لوگ کا ہے تجربہ۔ کبھی کبھی کسی دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھی ہم لوگوں نے تو کئی چیزیں رکھی گئیں، تب اس کے بعد سامنے سے گزرے، حتیٰ ایک آدمی آ کے کھڑا ہوا تاکہ سامنے سے گزرے۔ بڑا عجیب ہوتا ہے یہ، ان کے وہاں خاص تاکید ہے نہیں گزر سکتے۔ نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر سامنے سے کوئی گزر گیا۔ متوجہ ہیں؟ ہم لوگ مغل مسجد میں بڑے آرام سے گزر لیتے ہیں، وہاں ہوتے تو نماز بہتوں کی ٹوٹ جاتی یا وہ آپ پہ ٹوٹ پڑتے۔ عجیب ہے۔ یہ نظریہ کہاں سے پیدا ہوا؟ نظریہ ان کے امام سے شروع ہوا ہے۔ یہ حنفی نظریہ امام ابو حنیفہ کا نظریہ ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، یہ 4 امام جو عالم اسلام کے ہیں، یہ چاروں امام 7ویں امام کے دور میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، چاروں اماموں نے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان چاروں نے آ کر ہمارے امام سے کچھ نہ کچھ سیکھا ضرور ہے۔ بالکل کم سنی کا زمانہ ہے، شاید بظاہر 4 یا 5 سال کی عمر مبارک ہمارے 7ویں امام کی، اور امام ابو حنیفہ ہمارے 6ٹھے امام کے شاگرد ہیں، اور ان کا جملہ یہ ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں نے 2 سال 6ٹھے امام سے درس نہ لیا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس کے معنی ہے کہ یہ ہلاک کا جملہ بہتوں کے زمان پہ آیا ہے، اور یہ سب ایک مزاج کے ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ انہوں نے دیکھا اس مدینے میں کہ ہمارے 7ویں امام کمسن ہیں، عمر مبارک 4-5 سال ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اور سامنے سے کوئی غلام گزر گیا۔ بڑا برا لگا۔ اچھا یہ بوڑھے ہو چکے تھے، 6ٹھے امام کے شاگرد ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو بڑا برا لگا۔ اچھا ان کی فقہ میں بھی ہے کہ اگر کوئی سامنے سے گزر گیا تو گزرنے والے کی زندگی بچ جائے گی، پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ انہوں نے برجستہ برا لگا اور آ کر 6ٹھے امام سے اعتراض کیا، مولا میں وہ جملے نہیں کہوں گا کہ جو اس ضعیف انسان نے، بوڑھے انسان نے کہا تھا، لیکن انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے بیٹے نے ایسی نماز پڑھی کہ جس نماز میں سامنے سے کوئی گزر رہا تھا۔ مولا نے کہا کہ کام کرو، اچھا شاگرد ہیں، مولا تو استاد ہیں، ایک کام کرو کہ میرا بیٹا خود آئے گا، اس سے پوچھ لینا۔ نہیں پتہ آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے۔ مولا جواب دے سکتے تھے، لیکن اوقات بتانا تھا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، اہل بیت کے بچوں کے سامنے ابھی بچے ہی ہو تم، میرا بیٹا آئے گا اس سے پوچھ لینا۔ آئے 6ٹھے امام کے سامنے، 7ویں امام آئے بالکل کم سن، جیسے ہی دیکھا یہ آگے بڑھے، کہا مجھے آپ پر اعتراض ہے۔ اچھا میں آپ تو کہہ رہا ہوں عربی زبان میں تو آپ نہیں آئے گا، بڑے تم طلاق کے ساتھ، مجھے اعتراض ہے نماز پر۔ کیا اعتراض ہے؟ کہا آپ جب نماز پڑھ رہے تھے آپ کے سامنے سے غلام گزرا تو آپ کی نماز کیسے صحیح ہوئی؟ امام نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ اچھا یہ وہ قوم ہے کہ جو حسبنا کتاب اللہ کہتی ہے، ان سے آپ کہہ دیں مثلا ایک MD ڈاکٹر ہو، اس سے آپ کہتے ہیں آپ کو میڈیکل نہیں آتا، اس کا کیا حال ہوگا؟ بھئی دعویٰ یہی ہے، بڑا برا، کیا نہیں ہم کو آتا؟ کہ تم نے سورہ قاف کی آیت نہیں پڑھی کہ جس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انا اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندے سے رگے جاں سے زیادہ قریب ہوں؟ کہاں قرآن میں تو ہے، کہا میں نے جس خدا کے لیے نماز پڑھی ہے وہ تو مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہے کہ میرے اور خدا کے بیچ میں کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے۔
صلوات بیت محمد و آل محمد۔ اس کے معنی ہے کہ اہل بیت اطہار کے در سے جب انسان دور ہو جاتا ہے تو یہ آیتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور اسی لیے ہمیشہ خود کو اہل بیت اطہار کے دروں سے وابستہ رکھنا چاہیے۔ ہم اس در سے جتنا زیادہ وابستہ رہیں گے اتنی ہماری زندگی کامیاب ہوگی، اور اگر ہم نے خود کو دور کیا تو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں ہمارے آقا اور مولا کہ جن کی حیات طیبہ سے متعلق ہم سبھی اس وقت اس اعتبار سے کہ ہم محسوس کر سکیں کہ امام نے کیا خدمتیں انجام دیں اس دین کو بچانے کے لیے، زندان میں ہونے کے باوجود آپ نے دین کو محفوظ رکھا، دین کو بچا کر رکھا۔ اور یہ وہ صفت ہوتی ہے جس زمانے میں امام کو اسی بغداد کے زندان میں قید کیا گیا۔ البتہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ امام 1 سال بصرے کے زندان میں بھی رہے ہیں، 1 سال بصرے کے زندان میں آپ نے وقت گزارا ہے، اور بقیہ آپ نے جس میں اختلاف ہے کہ کتنا وقت تھا، لیکن اسی بغداد کے زندان میں آپ نے وقت گزارا۔ بڑا سخت تھا، بڑی مشکل زندگی تھی۔ میں اس لیے بصرے کا تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ زندگی جو بغداد میں تھی کتنی سخت رہی ہوگی۔ بصرے میں خود اس ہارون کے بھائی کے پاس بھیجا گیا کہ تم انہیں اپنے پاس رکھو زندان میں، لیکن نظر رکھنا۔ 1 سال کے بعد اس کا جو خط ہے وہ بڑا قیمتی تاریخ میں ہے۔ بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو خط لکھا، ہارون کو، وہ بصرے کا حاکم تھا وہ بھائی، اس بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو خط میں لکھا کہ تم نے کس سید کو میرے پاس بھیج دیا، اس لیے کہ ان کا عالم یہ ہے کہ نماز صبح کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں، اور جب تک کہ زوال کا وقت نہ آ جائے سر نہیں اٹھاتے۔ زوال کے موقع پر دوبارہ آپ مصلی پر اپنی نماز کو شروع کرتے ہیں، اور پھر نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کچھ دیر آرام کرتے ہیں، پھر مصلی پہ آ کر جب دوبارہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہاں تک کہ سورج ڈوب جاتا ہے، نماز مغرب کا وقت آ جاتا ہے، آپ کی نماز جاری رہتی ہے، پھر اٹھتے ہیں، آپ افطار کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد افطار کرنے کے بعد دوبارہ اپنی مستحبی نمازوں کے بعد آپ جب سجدے میں سر رکھتے ہیں تو صبح میں نماز شب کا وقت آ جاتا ہے۔ یعنی صرف اور صرف تھوڑی دیر کا دوپہر میں آرام کرتے ہیں۔ تم نے کیسی شخصیت کو میرے پاس بھیجا؟ ہارون نے کہا ٹھیک ہے، اب میرے پاس واپس بھیج دو۔ اب ہارون نے مزید سختیوں میں رکھا، جن سختیوں میں ملتا ہے، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ امام کی مظلومیت ہے۔ امام روزے سے رہتے تھے، افطار تو دور کی بات ہے، کبھی کبھی امام کو پانی بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ مسئلہ اس زندان کا، میں یہ ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ اہل بیت اطہار کی بارگاہ بالکل مختلف بارگاہ۔ ہارون نے ایک انتظام کیا، بعض جملے بعض لفظیں اس منبر کے احترام کے خلاف ہیں، لہٰذا بڑی احتیاط سے لفظیں ادا کروں گا۔ ہارون نے جو اس بغداد کی پست ترین عورت تھی اس کو بلایا کہ تمہیں ایک کام دینا ہے۔ کیا کام دینا ہے؟ اچھا، یہ وہ عورت تھی کہ جس عورت کے لیے بغداد میں لوگوں کے درمیان ہوڑ لگتی تھی کہ کون اس کے قریب چلا جائے، یہ عالم تھا کہ تمہیں ایک کام دینا ہے۔ کیا کام ہے؟ کہ میرا ایک قیدی ہے، اس قیدی کو تمہیں اپنی طرف راغب کرنا ہے۔ اچھا، اس کو کچھ تفصیل تو بتائی نہیں گئی، ذمہ داری یہ دی گئی کہ تمہیں اس کے زندان میں بھیج دیا جائے گا اور تمہیں اس کو اپنی طرف راغب کر لینا ہے، یہ تمہارا کام ہے، تم جو کہو گی تمہیں دیا جائے گا۔ زندان بھی کیسا تھا؟ ایک کنواں کہ جس کنویں میں صرف اوپر کھول کر ہوا
اور اسی کے ذریعے سے پانی یا کبھی غذا دے دی جائے، اس طرح کا زندان تھا۔ اس زندان میں جو بڑا کنواں قرار دیا، البتہ بہت بڑا نہیں تھا، اتنا ہی چھوٹا تھا کہ جس کے لیے روایت ملتی ہے کہ امام اپنے پائے مبارک کو پھیلا کر نہیں لیٹ سکتے تھے، یہ مظلومیت ہے اتنا۔ اس کنویں میں جب اس عورت کو بھیج دیا گیا، ایک غلام کو یہ ذمہ داری تھی کہ تم اوپر سے بیٹھ کر دیکھو کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ پہلا دن گزرا، غلام بلایا گیا کہ بتاؤ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ اس نے آ کر یہ خبر دی کہ آج تو عالم یہ میں نے دیکھا کہ وہ خاتون اندر گئی، وہ عورت اندر گئی، اور جانے کے بعد وہ کنارے گوشے کونے میں بیٹھی ہوئی ہے بس۔ پھر دوسرے دن بلایا، اب کیا دیکھا؟ کہ وہ تو عجیب لگ رہا ہے، اس عورت کا تو عالم یہ ہے کہ اب وہ باوضو ہو کر نماز واجب کو پڑھ رہی ہے۔ تیسرے دن جب اس کو بلایا گیا تو اس نے عجیب جملہ کہا، اس غلام نے کہا میں کل جب تمہارے پاس سے خبر دے کے واپس پلٹا اور جا کے میں نے دیکھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے سجدے میں سر رکھا، اور ابھی میں تمہیں خبر دینے آیا ہوں ابھی تک اس نے سر ہی نہیں اٹھایا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار جو ان کے قریب آ جاتا ہے وہ اپنے کردار کو اتنا سنوار لیتا ہے۔ ہارون نے اس کو بلایا زندان سے واپس اور اس سے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تم کو تو میں نے بھیجا تھا کہ تم ان کو بدل دو، تم خود بدل گئی۔ اس نے کہا میں نے جو منظر دیکھا ہے، میں نے ان کی زندگی کے وہ انداز دیکھے، جب میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی خدمت کرنے آئی ہوں، انہوں نے کہا مجھے خدمت گزار نہیں چاہیے، کہ میں اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کے ساتھ وقت گزاروں، کہ مجھے وقت گزارنے کے لیے کوئی ساتھی نہیں چاہیے۔ وہاں پہ تفصیل ہے، اس تفصیل مجھے نہیں جانا ہے۔ آخرش اس نے کہا جب میں نے ان کی عبادتوں کا انداز دیکھا مجھے پتا چلا کہ واقعاً کوئی اللہ ہے کہ جس کی عبادت کرنی ہے، کوئی اللہ ہے کہ جس کا بندہ بننا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا۔ ہارون نے اسی موقع پر اس عورت کو یہ حکم دیا کہ آج کے بعد یہ واقعہ کسی سے بیان نہ کرنا، اس لیے کہ تم گئی تھی انہیں تبدیل کرنے کے لیے، تم نے خود کو تبدیل کر کے بتا دیا کہ اہل بیت اطہار وہ عظیم اللہ کے بندے ہیں کہ خود بھی طاہر ہیں، جو ان سے قریب ہوتا ہے انہیں بھی طاہر بنا دیتے ہیں۔ صلوات بیت محمد وآل محمد۔ امام کی شان ہی عجیب ہے، اور اسی لیے آپ کے القاب میں ایک لقب ہے باب الحوائج۔ اپنی دعاؤں کو لے کر جو امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یقین جانیں اس کی دعائیں امام کی بارگاہ میں رد نہیں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بہت احتیاط کے ساتھ لفظیں ادا کروں گا، اسی بغداد میں آپ واقف ہیں کہ اور بھی کچھ لوگ دفن ہیں۔ اس جملے کا متوجہ ہیں نہیں میرے؟ ابھی جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا وہ بھی وہیں بغداد میں دفن ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ دفن ہیں جو اسی بغداد میں ہیں، لیکن اسی بغداد کا جو سب سے بڑا حنفی مسلک کا عالم ہے، یہ ان کا بیان ہے کہ جب میں کسی مشکل میں گرفتار ہوتا تھا، ان کی کتاب موجود ہے اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ جب بھی میں کسی مشکل میں گرفتار ہوتا تھا، میں بغداد سے نکلتا تھا، ایک پل ہے جس کو جسر و بغداد کہا جاتا ہے، میں اس پل سے گزرتا ہوا آتا تھا اس جگہ کہ جو شیعوں کے ساتویں امام کے مرقد کی بارگاہ، اور وہاں آنے کے بعد اپنی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ان سے کہتا تھا کہ میری یہ مشکل ہے، اور جواب جملہ سنیے، میں بغداد کے اس واپسی والے پل تک پہنچتا نہیں تھا کہ میری مشکل آسا ختم ہو جاتی تھی۔ عجیب ہے، اگر حنفی مسلک کا ہے تو ان کے بزرگوار تو وہیں دفن ہیں، اگر اس مذہب کے ہیں صوفی مذہب کے تو ان کے بزرگوار بھی وہیں دفن ہیں۔ انہیں چھوڑ کر ساتویں امام کی بارگاہ میں آنا بتا رہا ہے کہ جائیں کہیں بھی مشکلات جب پڑتی ہیں تو اہل بیت یاد آتے ہیں۔ حقیقتاً ساتویں امام کی بارگاہ عظیم بارگاہ ہے۔ میں اس لیے اپنی گفتگو کو یہیں پر روکنا چاہوں گا، اس لیے کہ ابھی اگلی مجلس بھی ہے
اور جس مجلس میں آپ سبھی انشاءاللہ شریک ہوں گے استاد محترم اس مجلس کو پڑھیں گے، لیکن ہاں حق یہ ہے کہ ساتویں امام کا ماتم بھی اسی طرح سے کیا جائے جس طرح سے سرکار سید الشہداء کا غم منایا جاتا ہے۔ امام حسین بھی عالم غربت میں شہید ہوئے، ساتویں امام بھی عالم غربت میں شہید ہوئے۔ امام حسین بھی پیاس کے عالم میں شہید ہوئے۔ بعض روایتوں کی بنا پر ہمارے ساتویں امام بھی پیاس کے عالم میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ سنیں گے عزیزانو، میدان کربلا میں امام حسین کے لیے انتظام یہ کیا گیا کہ گھوڑوں کی نال بندی کی گئی۔ ساتویں امام کی شہادت کے بعد سن سکیں گے عزیزانو، آپ کے جسم اطہر کو لا کر اسی پل پہ رکھ دیا گیا۔ رات کی تاریکی ہے اور اس پل سے سارے قافلے گزرتے تھے، یہ سوچ کے اس پل پہ رکھا گیا کہ جب یہاں سے گھوڑے گزریں گے، جب یہاں سے جانور گزریں گے تو امام کے جسم اطہر کے اوپر جا کر ان کے پیر پڑیں گے۔ لیکن عجیب عالم ہے، ان سارے جانوروں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ زہرا کا لاڈلا یہاں کے اوپر ہے، یہاں پہ زہرا کا بیٹا موجود ہے۔ ان جانوروں نے انکار کر دیا تھا، لیکن کیا کہا جائے، یہاں کے اوپر جانوروں کا اتنا خیال ہے لیکن ان ظالموں کو ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ سنیں گے عزاداروں، اگلے دن جب چاہنے والے آئے اور چاہتے ہیں کہ مولا کا جنازہ اٹھائیں، نہ جانے کتنا وزنی جنازہ ہے، یہ اکیلا وہ شہید ہے کہ جن کے شہادت کے بعد بھی اس مظلومیت کے ساتھ دفن کیا گیا ہے۔ سنیں عزاداروں، اب جو جنازہ اٹھانا چاہا، بے پناہ وزنی جنازہ، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جس امام کا جسم نحیف ہو چکا ہو، ان کا بدن اتنا وزنی کیسے ہو سکتا ہے۔ سنیں گے عزاداروں، اب جو کپڑا ہٹایا گیا، ہاتھوں میں بھی زنجیر پڑی تھی، پیروں میں بھی زنجیر پڑی تھی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جتنے جنازے، جتنے تابوت ساتویں امام کے اٹھتے ہیں، ان پہ بھی زنجیر بندی ہوتی ہے۔ یہ امام کی وہ یادگار ہے، امام کو زنجیروں کے ساتھ سپرد لحد کیا گیا ہے۔ آزاداروں، اس انداز میں امام کا جنازہ اسی جگہ کے اوپر دفن کیا گیا جہاں پہ عالی شان بارگاہ ہے۔ شیعہ بھی ماتم کر رہے تھے، مومنین بھی گریہ کر رہے تھے، اور آزاداروں اسی مدینہ طیبہ میں امام کے بیٹے موجود تھے، اور امام نے آ کر اپنے بابا کو سپرد لحد کیا تھا۔ لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، آقا آپ کے جسم کے لیے انتظام یہ تھا کہ گھوڑے دوڑے، لیکن گھوڑے آپ کے قریب نہ آئے۔ آپ کے جسم کے اوپر زنجیریں بندھی تھیں، لیکن زنجیروں کے باوجود آپ کو کفن دیا گیا، آپ کو سپرد لحد کیا گیا۔ لیکن ہائے کربلا، زہرا کا لاڈلا حسین، زمین کربلا پہ جسم اطہر ہے، کون ہے جو آ کے حسین کو سپرد لحد کرے؟ نہ صرف یہ کہ کفن کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی سر مبارک سے امامہ لے گیا، کوئی دوش سے ابا اتار لے گیا، کوئی پائے مبارک سے نالین اتار لے گیا۔ آئے زہرا کا لاڈلا حسین، میدان کربلا میں کوئی نہیں ہے جو حسین کو سپرد لحد کرنے کے لیے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہمارے آقا اور مولا کی شب شہادت ہے، ہمارے ساتویں امام کی۔ پروردگار ہمارے امام وقت کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو ساتویں امام کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ساتویں امام کی بارگاہ کاظمین کی زیارت عطا فرما۔ پروردگار وہ مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں، ساتویں امام کے صدقے میں انہیں شفا عنایت فرما۔ جو مؤمنین پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔
پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما، اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ پروردگار دنیا میں تمام مظلوموں کی حمایت فرما۔ پروردگار تمام ظالموں سے ہم سبھی کو نجات عطا فرما۔ پروردگار ہم سبھی کے والدین اگر باحیات ہوں خدمت کی توفیق عطا فرما، اگر اس دنیا سے اڑ گئے ہوں جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔